السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان قریب اسلامی نیا سال شروع ہونے والا ہے، 1443 کا آغاز ہونے والا ہے۔ اب یہ ہجری سن کی ابتدا کیسے ہوئی اور کب ہوئی، اس کے حوالے سے آپ سماعت فرمائیں۔ یاد رکھیں کہ تاریخ کے لیے سن مقرر کرنا یعنی سال مقرر کرنے کا رواج بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ہر قوم، ہر ملک میں کسی نہ کسی اہم واقعے کو سن کے لیے مقرر کیا گیا، اور پھر کہیں بادشاہوں کی تخت نشینی سے سال کا آغاز کیا گیا۔ اسی طریقے سے کہیں کسی حادثے سے، چنانچہ شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کے آسمان سے زمین پر اترنے کا سن مقرر کیا گیا۔ اسی طریقے سے طوفان نوح کے واقعے کو بنیاد بنا کر سن مقرر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا جو واقعہ ہے، اس سے سن کی شروعات کی گئی۔ اس طرح یہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اہل عرب کا یہ معاملہ تھا کہ اہل عرب اپنے علاقے میں جب کوئی مشہور واقعہ ہوتا تو اسی کے اعتبار سے سن شمار کیا کرتے تھے اہل عرب۔ اب حضرت فاروق اعظم، اب میں آپ کو بتاؤں کہ اسلامی سن کی شروعات کیسے ہوئی، جس کو ہم ہجری سال کہتے ہیں۔ ہجری اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی شروعات ہجرت سے ہوئی، اس لیے اسے ہجری سال کہا جاتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر یہ ہوا کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں ایک رسید پیش کی گئی، اور اس میں لکھا تھا کہ فلاں شخص کو شعبان میں رقم ادا کرے گا۔ اب حضرت فاروق اعظم نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس شعبان میں ادا کرے گا کہ اس کے بعد والے یا اس کے بعد والے۔ تو پھر آپ نے محسوس کیا کہ جب تک سن مقرر نہیں کیا جائے گا تب تک لوگ کاروباری معاملے میں اور لین دین کے معاملے میں پریشانیوں کا شکار ہوتے رہیں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مجلس مشاورت کا اجلاس طلب کیا۔ اب جب مشورے کے لیے سب اکٹھا ہوئے تو حضرت فاروق، تو کسی نے کہا کہ اس طرح ہم جو ہے اہل فارس کے کیلنڈر کو اپنے ملک میں نافذ کریں، کسی نے کہا کہ رومیوں کے کیلنڈر کو نافذ کریں۔ تو حضرت فاروق اعظم کو یہ پسند نہ آیا۔ کسی نے کہا کہ حضور کے سال ولادت سے سن کا آغاز کیا جائے، سال کا آغاز کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ وفات سے سن کی شروعات کی جائے۔ کسی نے کہا کہ اعلان نبوت سے سن کی شروعات کی جائے، اور کسی نے کہا کہ ہجرت کے واقعے سے سن کا آغاز کرنا چاہیے۔ جب یہ کہا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پسند آیا، اور آپ کا ارادہ بھی یہی تھا۔ تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہجرت کے واقعے سے سن کی شروعات کریں گے۔ سب اس پر متفق ہوئے، اور پھر ہجرت کے واقعے سے سن کی یعنی اسلامی سال کی شروعات ہوئی۔ اور پھر اس لیے بھی آخر ہجرت ہی سے کیوں شروعات کی گئی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت کے بعد ہی سے دین اسلام کی ترقی اور سربلندی کے عہد کا آغاز ہوتا ہے، اور ہجرت کے بعد ہی سے اسلام کو فروغ ملا۔ اور پھر اب یہ سوال کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ربیع الاول کے مہینے میں، تو پھر محرم سے اسلامی سال کی شروعات کیسے ہوئی؟ تو یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہجرت کا ارادہ جب آیا تھا تو اس ارادے پر سب سے پہلے جو چاند نکلا تھا وہ محرم کا تھا۔ اسی وجہ سے محرم سے اسلامی سال کی شروعات کی گئی۔ اور پھر ماہ محرم یعنی اس کو محرم کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ محرم بنائے حرمت سے، حرمت کا معنی ہوتا ہے تعظیم، تکریم۔ اب اہل عرب اس مہینے کی بہت تعظیم کرتے تھے، بہت تکریم کرتے تھے، اور اس میں کوئی لڑائی نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بیٹا اپنے باپ کے قاتل کو دیکھتا تو اس سے کچھ نہ کہتا تھا، تو وہ لوگ اس کی عزت کیا کرتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس کو محرم کہا گیا۔ اور پھر یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، حرمت والے، عظمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اور پھر جو 4 مہینے بتائے گئے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، تو ان کے اندر اعمال کا ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔
اور پھر گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان مہینوں کے اندر یعنی اس مہینے کے اندر خاص کر کے عبادت کا خوب اہتمام کرے اور گناہوں سے بچے، اور پھر عہد کرے کہ یہ جو نیا سال شروع ہونے والا ہے اس کے اندر ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں، کیا کیا کام نہیں کرنے ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، نیکیوں کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص بے نمازی تھا تو وہ عہد کر لے کہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نمازی بن جاؤں گا، اس لیے کہ سال کی شروعات جب اچھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال برکت عطا فرمائے گا۔ اور پھر ماہ محرم کے وضو کے حوالے سے فرمایا گیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ محرم کے پہلے جمعہ کو روزہ رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیے جائیں گے، یعنی جو اس کے گناہ صغیرہ ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے، اور کبیرہ گناہ وہ توبہ سے معاف ہو گئے۔ اسی طریقے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ محرم کا ایک روزہ، جو شخص ماہ محرم کا ایک روزہ رکھے تو اس کے ایک روزے کا ثواب 30 دن کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ تو اس میں روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر محرم شروع ہوتے ہی جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ آپ سماعت فرمائیں، اور ہو سکے تو اس کو خاص کر پڑھیں اس دعا کو۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ شیطان لعین سے پورے سال محفوظ رہے گے، اور سال بھر 2 فرشتے اس بندے کی حفاظت کریں گے جو یہ دعا پڑھ لے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے، اللہم انت الابدی القدیم وہادہ سنۃ جدیدۃ اسألک فیہا العصمۃ من الشیطان واولیائہ والعون علی ہذہ النفس الامارۃ بالسوء والاشتغال بما یقربنی الیک یا کریم۔ یہ دعا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے وہ بھی سماعت کرے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اے اللہ تو ہمیشہ رہنے والا قدیم ہے، اور یہ نیا سال ہے، میں اس میں شیطان اور اس کے ساتھیوں سے بچاؤ کی تجھ سے دعا کرتا ہوں، اور جو برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والے نفس کے مقابلے میں نصرت اور اعانت کا اور ایسے اعمال میں مشغول ہونے کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیرے قریب کر دے اے مہربان اللہ۔ تو جیسے ہی ماہ محرم شروع ہو جائے تو اس دعا کو بھی پڑھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔